السلام علیکم فرینڈس۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم دو چیزیں دیکھیں گے۔ ایک تو چیز ہے نماز باطل کرنے والی چیزیں، یعنی جن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی پھر سے آپ کو دوبارہ سے نماز پڑھنی پڑے گی۔ اور وہ چیزیں دیکھیں گے کہ جن چیزوں کی وجہ سے ثواب کم ہو جاتا ہے نماز کا، یعنی مکروہات نماز۔ تو چلیے اس کو پڑھتے ہیں۔ نماز کے دوران مندرجہ ذیل چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ تو کون کون سی وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے یعنی باطل ہو جاتی ہے؟ نماز کی کوئی شرط چھوٹ جائے، ٹھیک ہے، کوئی بھی شرط چھوٹ جائے، جیسے بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، ستر عورت، یہ سب چیزیں، قبلہ کی طرف منہ کرنا، ان چیزوں کی اگر اس میں سے کوئی چیز نہیں پائی گئی تو نماز کیا ہے، ٹوٹ جائے گی۔ نماز کا کوئی فرض یا رکن چھوٹ جائے، یعنی آپ رکوع کرنا بھول گئے یا سجدہ کرنا بھول گئے یا 2 سجدے کرنا بھول گئے یا 3 سجدے کر دیے، تو ان سے کیا ہے نماز کیا ہے ٹوٹ جائے گی۔ تیسرا کیا ہے، نماز کے دوران بات کریں، چاہے کیا ہے عمدن بات کریں یا بھول کر، ہے نا، قصدن بھی کہہ سکتے ہیں، قصدن کریں یا بھول کر، ٹھیک ہے، تو ان کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، جان بوجھ کر کریں یا بھول کر، ان کی وجہ سے کیا ہوگا، نماز باطل ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد کیا ہے، کسی کو سلام کریں یا سلام کا زبانی جواب دیں یا مصافحہ کریں، چاہے سلام کیا ہے عمدن بھول کر یا غلطی سے کریں، ہے نا، اگر اشارے سے سلام کا جواب دیں تو نماز باطل نہیں ہوگی۔ اگر کسی نے سلام کیا اور آپ نے ہاتھ کے اشارے سے سر پہ رکھ دیا، کوئی سمجھ گیا کہ ہاں انہوں نے جواب دے دیا، تو اس سے نماز باطل نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آپ نے جواب دے دیا یا مصافحہ کر لیا بھول کر یا جان بوجھ کر، ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے کیا ہے، آپ کو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اس کے بعد کیا ہے، عمل کثیر کا مرتکب ہو۔ عمل کثیر یہ ہے کہ ایسا عمل کرے جس کو دیکھنے والا یہ سمجھے کہ وہ نماز میں نہیں ہے۔ تو عمل کثیر کرنا یعنی ایسا لگے کہ سامنے والے کو کہ آپ نماز میں نہیں ہیں، تو اس سے آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی، لیکن آپ نماز میں ہیں، سامنے والے کو لگ رہا ہے کہ آپ نماز میں نہیں ہیں۔ اس کے بعد کیا ہے، اگلا باطل نماز کیا ہے، قبلہ سے اپنا سینہ پھیر لیں، اس سے بھی ٹوٹ جائے گی نماز۔ دوران نماز کچھ کھائے یا پیے، اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، اس سے بھی نماز باطل ہو جائے گی۔ مان لیجیے آپ کے منہ میں کچھ چنا تھا، چنے کا دانہ تھا، اس کو آپ نے چبا لیا، اگر نگل لیے تو نماز کیا ہے، ٹوٹ جائے گی، پھر سے آپ کو پڑھنی پڑے گی۔ قبلہ سے اپنا، یہ تو بتا دیا آپ کو، دانت میں لگی ہوئی چیز نگل لے اور وہ چنے کے برابر ہو تو نماز باطل ہو جائے گی، اور ایک چنے سے کم ہو تو نماز کیا ہے، باطل نہیں ہوگی۔ اگر چنے سے وہ کم ہے، اس کی مقدار چنے سے کم ہے، تو نماز کیا ہے، ہو جائے گی، باطل نہیں ہوگی۔ یہ آپ کو دھیان رکھنے ہیں، یہ مسئلے مسائل۔ نوع یہ ہے کہ ضرورت کے بغیر کھکاریں، آہ آہ کر یا اوف اوف کہیں۔ اگر ضرورت ہے تو کر سکتے ہیں، اگر ضرورت نہیں تو اس طریقے کے الفاظ لفظ اس کو آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر بول رہے ہیں جان بوجھ کر، تو اس سے کیا نماز باطل ہو جائے گی۔ تکلیف یا درد کی وجہ سے بلند آواز سے روئیں، اگر رونا اللہ کے ڈر سے ہو یا جنت اور جہنم کے ذکر کی وجہ سے ہو تو نماز فاسد نہیں ہوگی۔ اگر کسی درد کی وجہ سے رو رہے ہیں آپ، تو اس سے نماز باطل ہو جائے گی، لیکن اگر آپ اللہ کے ڈر سے یا جہنم کے ڈر سے سوچ کر ان چیزوں کی وجہ سے رو رہے ہیں تو نماز فاسد نہیں ہوگی۔ قرآن کے معنی آپ کو یاد ہیں، اس وجہ سے آپ رو رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی، نماز ختم نہیں ہوگی، مطلب آپ کو دوبارہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نماز کے دوران ستر عورت کھل جائے، جیسے مرد کے لیے ناف سے لے کے گھٹنے تک ستر عورت ہے، اگر اس میں سے کوئی کچھ بھی کھل جائے تو نماز کیا ہے، باطل ہو جائے گی۔ اگر عورت کے لیے کیا ہے، چہرہ ہتھیلی تمام بدن کا ڈھکنا عورت ہے، اگر اس میں سے بھی کوئی چیز ستر کھل جاتا ہے تو نماز کیا ہے، باطل ہو جاتی ہے۔ البتہ اگر فوراً اس کو کسی طرح سے ڈھانک لے تو نماز باطل نہیں ہوگی۔ اگر فوراً آپ نے چھپا لیا ستر اپنا، تو نماز باطل نہیں ہوگی، ہو جائے گی۔ نمازی کے بدن یا کپڑے یا نمازی کی جگہ پر نجاست لگی رہے، اس سے بھی کیا ہے، نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد کیا ہے کہ نماز کے دوران پاگل ہو جائے، ٹھیک ہے، کسی بھی طریقے کا جو دورہ ہو، یا اس سے بھی کیا ہے، نماز باطل ہو جاتی ہے۔
نماز پر بے ہوشی طاری ہو جائے یا نماز پڑھ رہے تھے، اس میں کیا ہے آپ بے ہوشی جیسے کیا ہو بے ہوش ہو جائیں، اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے، سونے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، ٹیک لگا کر آپ نماز کسی جگہ بیٹھ گئے تو اس سے بھی کیا ہے آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا، وضو ٹوٹ جائے گی تو نماز نہیں پڑھ سکتے آپ، پھر سے آپ کو وضو کرنی پڑے گی، پھر سے نماز پڑھیں گے آپ۔ 15واں کیا ہے، فجر کی نماز میں سورج طلوع ہو جائے، اگر سورج نکل جائے اس وقت آپ نماز کیا ہے آپ نے پڑھنا شروع کر دیا، پھر اعلان ہوا تو آپ کی نماز کیا ہے فاسد ہو گئی۔ عیدین کی نماز میں زوال کا وقت شروع ہو جائے، عید کی نماز اسی لیے صبح میں ہوتی ہے، اگر آپ نے زوال کے وقت زوال کے ٹائم ہو جائے عید کی نماز شروع ہونے کے بعد تو کیا ہے نماز کیا ہے باطل ہو جائے گی، پھر آپ کی عید کی نماز نہیں ہوگی۔ اس کا ایک وقت مقررہ ہوتا ہے، اس کو آپ کو دھیان میں رکھنا ہے۔ جمعہ کی نماز میں عصر کا وقت شروع ہو جائے، جمعہ کی نماز پڑھ رہے تھے، امام صاحب نے اتنا بڑا خطبہ کر دیا کہ عصر کا وقت شروع ہو گیا تو اس سے بھی نماز باطل ہو جائے گی۔ اس کے بعد کیا ہے، کوئی تیمم سے نماز پڑھ رہا ہو اور اس کو دوران نماز پانی مل جائے یا پانی استعمال کرنے کی اس میں قدرت ہو، یعنی کوئی بیماری تھی، بیماری کی وجہ سے وضو نہیں کر سکتا اور اس نے کیا تیمم کر کے جو ہے نماز پڑھ لی، اگر نماز کے دوران پتہ لگ جائے کہ پانی مل گیا ہے یا کسی نے مطلب پتہ لگ گیا کسی بھی طریقے سے آواز سے، یا پانی جو ہے آپ کو نقصان نہیں کر رہا ہے، قدرت ہے آپ کو کرنے کی، تو آپ نماز کیا ہو جائے گی آپ کی باطل ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور یہ کیا قرآن شریف دیکھ کر پڑھنے سے ہی باطل ہو جاتی ہے، بہت سے لوگ قرآن شریف دیکھ کر پڑھتے ہیں تو یہ سب باطل نماز میں شامل ہے۔ نماز میں قہقہا لگائے اتنی زور سے کہ آس پاس والے سن لیں، اگر خود نے سن لیا تو نماز نہیں ٹوٹے گی، اور دانت دکھے آواز نہیں نکلی تب بھی نہیں ٹوٹے گی۔ مقتدی کوئی رکن امام سے اس طرح پہلے کر لے کہ اس رکن کی ادائیگی میں امام کے ساتھ شریک نہ رہے، ٹھیک ہے۔ اب اتنی جلدی جلدی رکن کر رہے ہیں، جیسے رکوع میں امام صاحب نہیں گئے اور آپ چلے گئے، اس سے بھی نماز کیا مثلاً مقتدی امام سے پہلے رکوع کرے اور امام کے رکوع میں جانے سے پہلے رکوع سے اٹھ جائے اور وہ رکوع امام کے ساتھ دوبارہ نہ کرے تو اس سے بھی آپ کی نماز باطل ہو جائے گی۔ مان لیجیے آپ نے رکوع کر لیا امام سے پہلے، ٹھیک ہے، پھر یاد آ گیا امام تو گئے نہیں ہیں، پھر آپ دوبارہ سے کھڑے ہوئے پھر رکوع کیا تو اس سے آپ کی نماز باطل نہیں ہوگی۔ اگر آپ نے رکوع امام سے پہلے کر لیا، سجدہ امام سے پہلے کر لیا، ان چیزوں سے آپ کی نماز باطل ہو جائے گی۔ آخری یہ ہے کہ نماز کے دوران جمبائی ہو جائے، ٹھیک ہے، کیا ہے جنبی ہو جائے یعنی غسل واجب ہو جائے، یعنی ایسا کچھ ہو جائے جس کی وجہ سے غسل واجب ہو جائے، تو چاہے عورت کو دیکھنے یا کسی دوسری وجہ سے ہو یا احتلام ہو جانے سے، ان چیزوں سے کیا ہے نماز باطل ہو جائے گی نماز کے دوران اگر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اب میں آپ کو مکروہات نماز بتاتا ہوں، یعنی وہ چیزیں جن کے کرنے سے نماز تو باطل نہیں ہوگی، بس اس کا ثواب جو ہے کم ہو جائے گا، تو ان چیزوں کا مکروہات نماز کہتے ہیں۔ تو وہ یہ چیزیں ہیں کہ کیا ہے عمدہ نماز کی کوئی سنت چھوڑنا، جو میں نے نماز کی سنتیں بتائیں اس سے پچھلی ویڈیوز میں، اس میں سے کوئی سنت چھوڑنا وہ کیا ہے مکروہات نماز میں شامل ہے، آپ کا ثواب کم ہو جائے گا، نماز ہو جائے گی۔ کپڑے یا بدن کے کسی حصے سے کھیلنا ہے نا، کسی حصے سے کھیلنا، کرتے سے کھیلنا، نماز میں کھڑے تھے، نماز میں کسی چیز پر ٹیک لگانا، یعنی کوئی پلر تھا اس سے آپ ٹیک لگا کر نماز پڑھنے سے بھی مکروہ ہو جائے گی۔ بلا ضرورت اپنا چہرہ دائیں بائیں موڑنا، ٹھیک ہے، اگر ضرورت نہیں ہے دائیں بائیں موڑ رہے ہیں تو اس سے بھی نماز کیا مکروہ ہو جائے گی۔ آگ یا کسی آدمی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا، اس سے بھی نماز مکروہ ہو جائے گی، ہے نا۔ پیشاب پاخانہ اور ہوا روک کر نماز پڑھنا، ان سب چیزوں سے کیا کسی کو ٹوائلٹ لگا تھا وہ نماز میں شامل ہو گیا، بہت تیز آ رہا ہے تو ان چیزیں بھی مکروہ ہو جائے گی، ہے نا، یہ دھیان رکھنا ہے ہمیں۔ دوسرے کی زمین پر اس کی رضامندی کے بغیر نماز پڑھنا، مان لیجیے آپ کسی کی زمین پر آپ نماز پڑھنے لگے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے بغیر پوچھے آپ نے نماز پڑھی، اس سے بھی مکروہ ہو جائے گی نماز، یعنی ثواب کم ہو جائے گا۔ پوچھ کر آپ نماز پڑھ لیں، غسل خانہ میں یا بیت الخلاء میں نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے۔
راستے پر، قبرستان میں یا نجاست کے قریب نماز پڑھنا، یہاں گندگی ہو وہاں نماز پڑھنا، اس کے قریب نماز پڑھنا، ان سے مکروہ ہو جائے گی نماز۔ 10واں یہ ہے کہ بلا ضرورت معاف نجاستوں کی موجودگی میں نماز پڑھنا، ٹھیک ہے؟ معاف نجاست ہے لگی ہوئی کسی چیز پر، اس کی موجودگی میں بھی اگر آپ کو پتہ ہے کہ نجاست ہے یہاں پر، پھر بھی آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تو ان چیزوں سے بھی نماز مکروہ ہو جائے گی۔ انگلیوں سے آواز نکالنا یا کھیلنا، انگلیاں چٹکانا نماز میں، ٹھیک ہے؟ ایسی جگہ نماز پڑھنا جس میں تصویر لگی ہو، چاہے تصویر اوپر ہو یا سامنے یا پیچھے، تو ہمیں ان چیزوں سے کیا ہے بچنا ہے۔ کبھی بھی تصویر لگی ہو، مسجدوں میں تو ہوتی نہیں، گھر میں اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تصویر لگی ہوئی کسی چیز کی، انسان کی، جانور کی، تو ان چیزوں کو ہٹا دیں۔ ان سی چیزوں سے نماز جو ہے مکروہ ہو جاتی ہے۔ بغیر عذر کے نماز میں پالتی مار کر بیٹھنا، اگر کوئی پریشانی نہیں ہے تب بھی پالتی مار رہے ہیں تو اس سے مکروہ ہو جائے گی نماز، پہلی چیز۔ سجدے میں بازوں کو پھیلانا، ٹھیک ہے؟ پھیلانا نہیں ہے، اب نارمل رکھنا ہے۔ 15واں کیا ہے؟ کمر پر ہاتھ رکھنا یا آستین چڑھانا، ٹھیک ہے؟ آستین چڑھانا یا کمر پر ہاتھ رکھنا، ان چیزوں سے بھی کیا ہے نماز مکروہ ہو جائے گی۔ قمیص پہننے کی قدرت رہنے کے باوجود صرف لنگی یا پاجامہ میں نماز پڑھنا، آپ کے پاس کپڑا ہے، قمیص ہے، آپ نے نہیں پہنی ہے، اس کے باوجود آپ نے کیا کرا، پاجامہ میں نماز پڑھی، تو یہ اس سے مکروہ ہو جائے گی۔ آپ کے پاس ٹوپی تھی یا آپ نے ہاف آستین کی نماز ٹی شرٹ سے نماز پڑھی جان بوجھ کر، تو اس سے کیا مکروہ ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی لیکن مکروہ ہوگی۔ اگلی صف میں جگہ رہنے کے باوجود پچھلی صف میں نماز پڑھنا، اس سے مکروہ ہو جائے گی۔ نماز کے دوران پیشانی پر لگی مٹی کو چھڑانا، اگر اس سے تکلیف ہو رہی ہو تو مکروہ نہیں ہے۔ مان لیجیے کسی دھول مٹی کی جگہ پر آپ نماز پڑھ رہے تھے، گرد تھی بہت زیادہ، وہاں پر آپ نے نماز پڑھی، پھر اس سے کیا دھول لگ گئی آپ کے ماتھے پر، آپ نے جھاڑنا شروع کر دیا نماز کے دوران۔ نماز کے بعد میں اگر جھاڑ لیں تو کوئی بات نہیں ہے، نماز کے دوران اگر آپ نے جھاڑنا شروع کیا اس مٹی کو، اس سے آپ کی نماز مکروہ ہو جائے گی۔ کسی عذر کے بغیر سجدے میں صرف پیشانی ٹیکنا یا اکتفا کرنا، ناک کی طرف دیکھنا، ٹھیک ہے؟ تو اس سے بھی کیا ہے نماز جو ہے مکروہ ہو جائے گی۔ صرف پیشانی نہیں، ہر چیز یعنی ناک بھی۔ اس کے بعد کیا ہے کہ کھانے کی موجودگی میں نماز پڑھنا جب کہ دل کھانے کی طرف مائل ہے۔ اب کھانا آپ نے کھایا نہیں ہے، بھوک بہت تیز لگ رہی ہے، آپ نماز شروع کر دی، نماز کے دوران آپ کو کھانا خیال آ رہا ہے، کھانے کا خیال آ رہا ہے، تو ان چیزوں سے بھی نماز کیا ہے مکروہ ہو جائے گی، اس کو دھیان رکھنا ہے۔ اب یہ کیا ہے کہ فرض نماز میں ایک ہی صورت دونوں رکعتوں میں پڑھنا، جبکہ اس کے علاوہ صورتیں بھی اس کو یاد ہوں۔ مان لیجیے آپ کو یاد تھی نماز میں صورتیں، لیکن آپ نے کیا ہے ایک ہی صورت کو پڑھ لیا، قل هو اللہ احد ہی پڑھ لی یا سورہ کوثر ہی پڑھ لی دونوں رکعتوں میں، اس سے مکروہ ہو جائے گی نماز۔ فرض نماز میں عمدن صورتوں کی ترتیب کا خیال نہ رکھنا، مان لیجیے آپ نے پہلے سورہ اخلاص پڑھ لی، اس کے بعد سورہ کافرون پڑھ لی، الٹا پڑھ لیا، الٹی صورتیں پڑھ لیں قرآن کی ترتیب کے خلاف، اس سے مکروہ ہو جائے گی۔ دوسری رکعت کو پہلی رکعت کے مقابلے میں زیادہ طویل کرنا، زیادہ لمبا کرنا، پہلی رکعت میں آپ نے ایک چھوٹی صورت پڑھی، دوسری رکعت میں بڑی صورت پڑھی، اس سے مکروہ ہو جائے گی۔ سجدوں وغیرہ میں ہاتھ یا پیر کی انگلیوں کو قبلہ کی سمت سے ہٹانا، قبلہ کی سمت تھی، قبلہ کی طرف تھی انگلیاں، آپ اس سے وہاں سے ہٹا رہے ہیں تو اس سے جو ہے نماز مکروہ ہو جائے گی۔ اپنے امامے کے شملہ یا کسی جاندار کی تصویر پر سجدہ کرنا، کس چیز پر سجدہ کرنا، امامے کے کپڑے پر سجدہ کرنا، یہ جاندار کی تصویر پر سجدہ کرنا، کوئی جاندار کی تصویر فرش پر بنی ہوئی ہے اس پر سجدہ کرنا، یہ سب کیا مکروہ ہے، اسے ہٹا دینا چاہیے۔ رکوع میں گھٹنوں پر یا تشہد اور دو سجدوں کے درمیان جلسے میں رانوں پر ہاتھ نہ رکھنا، اگر نہیں رکھے آپ نے جلدی جلدی سجدے کیے تو اس سے بھی مکروہ ہو جائے گی۔ اشارے سے سلام کا جواب دینا، ٹھیک ہے، اشارے سے آپ نے اگر سلام کا جواب دیا اس سے بھی مکروہ ہے۔ کھٹمل وغیرہ پکڑ کر مارنا یا مچھر مارنا، ان چیزوں میں مکروہ ہے، یہ مکروہات نماز میں شامل ہے، اس سے ثواب کم ہو جاتا ہے۔ کپڑے کو مٹی لگنے کے خوف سے رکوع اور سجدوں کے دوران اپنے کپڑے کو سمیٹنا، اپنے کپڑے کو اس طریقے سے سمیٹنا تاکہ اس پہ مٹی نہ لگے، سجدوں کے درمیان، رکوع کے درمیان، ان چیزوں سے بھی کیا ہے نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ ٹخنوں سے نیچے یا پاجامے یا لنگی
لٹکانا، ٹخنوں سے نیچے کیا ہے لنگی لٹکانا یا پاجامہ لٹکانا، ان چیزوں سے بھی کیا ہے نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ قرأت مکمل کرنے سے پہلے رکوع میں جا کر قرأت مکمل کرنا، مان لیجیے قرأت آپ نے مکمل نہیں کی، پھر آپ رکوع میں چلے گئے، وہاں جا کر پڑھ رہے ہیں، تو ان چیزوں سے بھی کیا ہے نماز جو ہے مکروہ ہو جائے گی۔ کسی عذر کے بغیر صرف امام کا ایک ہاتھ کے بقدر بلند یا نیچی جگہ کھڑا رہنا، ایک ہاتھ نیچے یا اوپر کھڑا رہنا ہے یا آگے کھڑا رہنا ہے۔ اگر کوئی مقتدی بھی امام کے ساتھ کھڑا رہے تو نماز مکروہ نہیں ہوگی۔ اگر امام کے ساتھ اگر کھڑے ہوئے ہیں بالکل ساتھ، مطلب یا تو اوپر کھڑے ہوں یا نیچے کھڑے ہوں، اوپر کھڑے ہوں ایک ہاتھ، تو اس سے کیا ہے نماز مکروہ نہیں ہوگی۔ اگر ایک سیدھ میں کھڑے ہوئے ہیں۔ اب آخر میں بتا دوں کہ کسی مصلحت کے بغیر آنکھوں کو بند کرنا یا آسمان کی طرف نگاہ اٹھانا کوئی مصلحت نہیں ہے، پھر بھی آپ نگاہ کیا ہے آنکھوں کو بند کر رہے ہیں یا نگاہ آسمان کی طرف اٹھا رہے ہیں، تو ان چیزوں سے کیا نماز مکروہ ہو جائے گی۔ تو آج کی اس ویڈیو میں جو میں نے بتایا آپ کو، باطل نماز بتایا، مکروہات نماز بتایا۔ باطل نماز وہ چیزیں جن کو کرنے سے نماز جو ہے ختم ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، دوبارہ آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی۔ مکروہات نماز وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کو کرنے سے نماز میں ثواب کم ہو جاتا ہے۔ مستحبات نماز وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کو نماز میں کرنے سے نماز کا ثواب بڑھ جاتا ہے، کہ گھٹتا نہیں ہے، گناہ نہیں ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سنتیں وہ ہوتی ہیں جن سے نماز میں کیا ہے ایک مکمل طریقے سے کیا ہے ثواب بھی بڑھتا ہے، اور ایک طریقہ بھی ہو جاتا ہے کہ کس طریقے سے نماز پڑھنی ہے۔ ایک تو نماز پڑھ رہے ہیں وہ ثواب ملتا ہے، ایک اچھی طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا ثواب کیا ہے زیادہ ملے گا سنت کے مطابق اگر ہم نماز پڑھیں گے۔ آج کی ویڈیو میں اتنے ہی، اگلی ویڈیو میں ہم آگے کے نماز کے مستحبات دیکھیں گے، سنتیں دیکھیں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں ہم وہ چیزیں دیکھیں گے۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اپنے فرینڈس میں، تاکہ وہ بھی ان چیزوں کو سیکھ سکیں۔ السلام علیکم۔